شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک انصاری خاتون ربیع رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے انصار ہی کی ایک لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس لڑکی کے ورثاء قصاص کا مطالبہ لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے حالات سن کر فیصلہ صادر فرمایا کہ دانت کے بدلے دانت، ربیع کا دانت توڑا جائے گا۔ اس خاتون کے بھائی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کو اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی، اگرچہ وہ ایک سچے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تھے، لیکن بہن کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بے اختیار ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہ توڑا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا یہی حکم ہے۔ ہاں، لڑکی کے ورثاء دیت لے کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو دوسری بات ہے۔ اس وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور لڑکی کے ورثاء دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بہن کا دانت بچ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جب قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ صاحب رسول جن کی قسم کی لاج اللہ رب العزت نے رکھی اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے خاصان خدا میں سے ہونے کی تصدیق فرمائی، حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے خاندان نجار میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی سلمہ بنت عمر بھی اسی خاندان سے تھی اور رشتے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی۔ اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق تھا۔ جلیل القدر صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھاوج اور خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حقیقی بھتیجے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بنو نجار کے رؤسا میں سے ہوتا تھا۔ دولت دنیاوی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیم سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمانے سے پہلے ہی دولت ایمان سے بہرور ہو گئے۔ غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ کفر و حق کے اس معرکہ اول میں اپنی شرکت سے محرومی کا انہیں بے حد قلق تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ میں آپ کے پہلے غزوہ میں آپ کی ہمرکابی کا شرف حاصل نہ کر سکا، لیکن زندہ رہا تو دنیا دیکھے گی کہ آئندہ میں کیا کرتا ہوں۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور صرف چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں باقی رہ گئے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ سخت بےتاب ہو کر کفار کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے، اللہ کی قسم مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر چند صحابہ بے دلی کے عالم میں لڑائی چھوڑ کر الگ جا بیٹھے تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ تم لوگ لڑائی چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا افسوس کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو پھر تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور کافروں سے لڑ کر مر جاؤ، جس طرح حق کی خاطر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی۔ یہ کہہ کر بڑے جوش سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ہجوم میں گھس گئے اور دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ بالآخر مشرکین نے نرغہ کر کے ان پر تیروں، تلواروں اور برچھیوں کا مے برسا دیا، یہاں تک کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن کفار کی آتش غضب اس سے بھی نہ بجھی اور انہوں نے لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ لڑائی ختم ہونے پر شہداء اور زخمیوں کی تلاش شروع ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پہچانی نہ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ان کی بہن ربیع بنت نضر نے ان کی ایک انگلی سے لاش مبارک شناخت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر ایک تل تھا، جسے دیکھ کر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت دانتوں یا انگلیوں کے پوروں سے لاش مبارک شناخت کی۔ بہرصورت اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں شان سے جان دی کہ جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ خالق کون و مکان کو ان کی یہ ادا ایسی بھائی کہ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایمان والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔